وضو کی سنتیں ہیں، اصل چیز ہے سنت کے مطابق. عمل میں حسن، جان، خوبی، خوبصورتی تب آتی ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. اب سنتوں کو دیکھیں. اب نمبر 1 نیت کرنا. دیکھیں نیت کرنا 2 ہے، ایک نماز میں ہے اور ایک اس میں. یہ فرق کیوں آ گیا؟ سب سے پہلی بات تو اس کو سمجھے ہم کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس نے معاشرے کو بہت تقسیم کر دی ہے. دیکھیں مسائل 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اصولی مسائل ہوتے ہیں، ایک اصولی مسائل ہے، اصول ہے، اور ایک ہے فروع تفصیل ہے. اصول میں کوئی لچک نہیں، کوئی اختلاف نہیں. کسی بھی فرقے نے، کسی امام نے کسی اختلاف کیے تو گئے سب. اصول میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کہتے چہرے میں اختلاف ہے، چہرہ دھوئے یا نہ دھوئے، وہ تو اصول ہے بھائی، وہ تو قرآن سے ثابت ہے. سمجھ رہے؟ سر کا مسح کرے نہ کرے، ہاتھ دھوئے نہ دھوئے، یہ اصول ہے. جی باقی فروع. نیت ہے، مثال کے طور پر دیکھیں نماز میں نیت فرض ہے. یہ کیوں نماز میں فرض قرار دیا؟ وضو میں جو ہے اس کو کیا قرار دیا؟ سنت قرار دیا. دیکھیں عبادات کی 2 قسمیں ہیں. عبادات جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہے. ایک ہے عبادات مقصودہ، جو اصل مقصود ہے خود، اور ایک ہے عبادات مقصودہ کے لیے ذریعہ، آلہ. غیر مقصودہ کے لیے ایک ہے عبادات مقصودہ. وضو ہم کیوں کرتے ہیں؟ نماز خود مستقل، مطلب وضو اصل وہ نہیں ہے، بلکہ وضو عبادت کے لیے آلہ اور ذریعہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. نماز نہیں ہوتی، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. تو عبادات مقصود نہیں اصل، بلکہ مقصود کے لیے آلہ ہے، ذریعہ ہے. تو اگر مقصود عبادت ہو، عبادات مقصودہ ہو، تو عبادات مقصودہ کے اندر نیت فرض ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے نماز کے اندر نیت فرض ہے. اگر کسی نے نیت نہیں کی، نیت کے مسائل ابھی آپ سوال نہ کریں، میں اپنے وقت پہ بتاؤں گا انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ. نیت کا مطلب ہے، اس کے مسائل ہے سب. تو نماز کے اندر نیت کرنا فرض ہے، اور وضو کے اندر نیت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو نمبر 1 نیت کرنا، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. النیت القصد، عربی میں نیت کہتے ہیں قصد، ارادے کو. آپ جب گھر سے چلے یا گھر میں ہی اذان ہو گئی یا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ اٹھے کہ میں وضو کرتا ہوں، وہ جو غیر اختیاری طور پر آپ کا وضو کی طرف اٹھنا ہے، نہیں آپ کی نیت ہے. دل میں خیال آیا، آپ کی نیت ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی پڑھنا وہ ہے. نمبر 3 دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا. ہم سب سے پہلے جب وضو کر رہے ہوتے تو ہاتھ دھو لیتے کلائی تک، سب معلوم ہے آپ کو. نمبر 4 کلی کرنا. کلی کرنا غسل میں کیا ہے؟ فرض، وضو میں سنت ہے. نمبر 5 مسواک کرنا. نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا. غسل میں کیا ہے؟ فرض. نمبر 7 پورے سر کا مسح کرنا. دیکھا؟ اور فرض مسح کتنا ہے؟ چوتھائی سر. نمبر 8 کانوں کا مسح کرنا. کان کا مسح کرتے ہیں الاذنان من الرأس، حدیث میں کہ الاذنان من الرأس، سر میں سے کانوں کا مسح کرتے ہیں. نمبر 9 داڑھی کا خلال کرنا. دیکھیں یہ بات آ گئی. سفل داڑھی ٹوڑی کے نیچے تک. تو اب ظاہر بات ہے داڑھی ہے تو اس کو کیسے کریں گے؟ اب دیکھیں داڑھی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے گھنی، بہت زیادہ گھنی ہوتی ہے، بال زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے جو زیادہ گھنی نہیں ہوتی. تو اگر زیادہ گھنی نہیں ہے اور آرام سے مثال کے طور پر یوں پانی مارا تو سیدھا پانی پہنچ گیا تو مسئلہ ہی نہیں، وہ تو اس دھونے میں آ جاتا ہے.
لیکن اگر گھنی ہے اور نیچے کھال تک پانی پہنچانا جو ہے وہ مشکل ہے، تو یہ جو لٹکے ہوئے بال ہے یہ قائم مقام ہے نیچے کھال کے، اتنا حصہ داڑھی نے لیا ہے نا، تو وہ جو لٹکے ہوئے بال ہے اس پہ پانی مار دے، خلال کر دے، بس ہو جاتے اس میں۔ مسترسل بال، لٹکے ہوئے بال، یہ نیچے کے حصے کا قائم مقام ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 10 انگلیوں کا خلال کرنا۔ لیکن دیکھیں بات کو سمجھیں، مسائل کو سمجھنا پڑتا ہے، مسائل کی مقصد کو اندر جا کے صرف الفاظ میں کبھی نہیں الجھنا چاہیے کہ بس ظاہری الفاظ داڑھیوں کا خلال جو ہے وہ سنت ہے۔ داڑھیوں کا خلال سنت بھی بن سکتا ہے اور کبھی کبھی یہ مستحب میں چلا جاتا ہے۔ کیسے؟ اصل مقصود کیا ہے؟ انگلیوں کا خلال جو ہے وہ، انگلیوں کا خلال کیوں، مطلب وہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ انگلیوں کا خلال کرو، اس لیے کہ عام طور پر انسان پہلے زمانے میں وضو کرتے تھے لوٹوں سے، اب لوٹے سے جب وضو کرتے تھے تو ظاہر بات ہے پانی ڈالتے تھے، اب اتنا پانی بھی زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا، رہ جانے کی اندر جو ہے نا یہ انگلیوں کے درمیان جگہیں، کبھی کبھی اندیشہ ہوتا ہے کہ پانی پہنچا یا نہیں، تو اس لیے اس میں کہا گیا کہ بھائی یہ احتیاطاً جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اس کو خلال کر لیتے تھے، یہ خلال لے دیکھیں۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے گیلے ہاتھ لگے تو گئے نا، پورا گیلا ہو گیا، لیکن اگر آپ آج کل نلکے کے سامنے بیٹھ کے وضو کرتے ہیں تو آپ نے یوں کیا تو دیکھیں آپ کے تو پہلے سے جو ہے وہ خلال تو ہو گیا نا، تو مستقل پھر خلال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود دیکھنا پڑتا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا۔ اگر آپ نے شروع میں یوں ہاتھ کر کے دھو لیے، دیکھیں ہم جب ہاتھ دھو رہے ہوتے یوں کرتے ہیں نہیں، تو خلال آپ کا خود بخود ہو گیا۔ تو اصل کبھی کبھی مقصود کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے، مقصد کو سمجھنا چاہیے، اس سے مسائل بڑے حل ہوتے ہیں۔ نمبر 11 پیدر پہ آزاد ہونا۔ کیا معنی پیدر پہ؟ اس کو کہتے ہیں موالات۔ پیدر پہ دھونا، پیدر پہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو آپ کا خوش نہ ہونے پائے کہ دوسرا عضو دھو لے آپ کو، اس لیے آگے یہ مکروہ ہو جاتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر اتنا وقفہ بیچ میں لا رہے کہ آپ نے دھو لیا، ابھی بیٹھے ہوئے اور ایک عضو تقریباً خوش ہو گیا، اب دوسرا عضو دھو رہے، وضو ہو جائے گا آپ کا، لیکن سنت کے خلاف ہے ترتیب وار۔ مطلب یہ کہ مستقل جب آپ بیٹھ گئے تو آپ وضو کریں، درمیان میں باتیں کرنا یا اتنا وقفہ لانا۔ نمبر 12 اعضاء کو دھونا ترتیب وار۔ ترتیب وار کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں۔ یہ ترتیب جو ہے نا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ بالفرض اگر ایک آدمی نے اس کے خلاف وضو کیا تو وضو ہو جائے گا اس کا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا ترتیب۔ نمبر 13 ہر عضو کو 3 بار دھونا، 3 بار دھونا، یہ سنت۔ ایک مرتبہ دھونا کیا ہے؟ اگر پانی اچھی طریقے سے، مثال کے طور پر آپ نے چہرے پہ پانی مارا اور خوب اس کو ملا چہرے کو ہاتھ سے اور پانی پہنچ گیا، آپ کو یقین ہو گیا، تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ یہ اس فرق کو اس لیے سمجھے کہ کبھی کبھی ایسے حالات بھی انسان پر آ جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے کہ سفر میں آدمی ریل گاڑی میں ہوتا ہے، کبھی ابھی نہیں ریل گاڑی میں، جہاز میں ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر کبھی ایسی جگہ ہوتے کہ پانی نہیں ملتا آدمی کو، ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں بڑے عجیب مسائل لکھتے ہیں، پھر یہ نکالیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی جا رہا ہے، پانی ختم ہو گیا اس کے پاس، صرف پینے کا پانی ہے، اب ظاہر ہے پینا تو ایک ضرورت ہے نا، اب یا اس سے وضو کرے یا تو کہتے وہ اس کو پینے کے لیے رکھے، اور اب کیا کرے؟ وضو کے لیے کیا کریں؟ وضو کے لیے ساتھی ساتھ ہیں، اور ساتھی اور بے تکلف ساتھی ہیں، ان کے بعد بھی تھوڑا پانی ضرورت سے زیادہ ہے، کہتے ہیں مانگنا جائز ہے یعنی اسے، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو سمجھنے کے لیے ویسے کہہ دے کہ پانی آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے یا نہیں، یعنی کہ اس کے پیچھے پڑ جائے دے دو، اگر وہ نامناسب سمجھے یا اچھا نہ سمجھے بس ختم، اب تیمم کر سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ کہے اس کے علم میں لائے۔ اور پھر ایسا بھی ہے کہ پانی اگر قیمت سے ملتا ہے، یہ سارے مسائل دیکھو، ایک ایک مسئلہ نکالا،
پانی اگر قیمت سے ملتا ہے، قیمتاً جیسے مثال کے طور پر وہاں ملتا ہے، تو دیکھیں گے کہ اگر اس کے پیسے بھی بہت زیادہ مانگ رہے، آپ مسافر آدمی ہے، طاقت سے زیادہ کا مانگ رہے، ہر مرتبہ تو نہیں لے سکیں گے، ظاہر بات ہے پانی اتنا کم پڑا، اب ہر مرتبہ لیں گے اس سے تو زیادہ ہے مہنگے، تو پھر بھی تیمم کی اجازت دی ہے۔ یعنی ہر عذر، انسان کے ہر عذر کو سامنے رکھ کے اور ہر مسئلے کا حل نکالا ہے۔ تو یہ ہر عضو کو 3 بھار دونا، یہ بھی اگر مثال کے طور پر اتنا پانی آدمی کے پاس ہے کہ جس سے فرض ادا ہو سکتا ہے تو فرض اس سے ادا کر لے، فرائض، اور اتنا بھی نہیں ہے آدمی کے پاس پانی کہ اس سے صرف جو اعضاء، جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ بھی نہیں دھو سکتا، تو اب تیمم آ گیا۔